الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے. سب سے پہلے جیسے کہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں، سٹارٹ اللہ کے شکر سے ہی کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے ہی ہم پر یہ رحم فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ اس موسم میں بھی چل کے ہم اپنی مسجد آئے، اس میں جمعہ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہماری یہ عبادات اور ہمارے جمعے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. دوسری بات یہ کہ آج موسم کی ذرا سختی ہے. جرمنی والے اس سے اتنا مانوس نہیں ہوتے اس طرح کے موسم سے، کیونکہ اتنی گرمی جرمنی میں ہر دفعہ پڑتی نہیں ہے، اور موسٹلی جو پورے سال میں یہ ہوتا ہے معاملہ کہ زیادہ تر سردی رہتی ہے. گرمی آتی بھی ہے تو 1-2 مہینے ٹچ کر کے. اس دفعہ ذرا یہ کچھ دنوں کی ہیٹ ویو چل رہی ہے، تو اس میں بھی اپنے جو تمام ساتھی ہیں جنہوں نے شرکت کی، کیونکہ یہ ہماری جو مسجد ہے یہ تھوڑی ہٹ کر ہے، یہ ہر کسی کے لیے اتنی کنوینئنٹ بھی نہیں ہے، تو جو آیا ہے وہ اپنے راستے کی مسجدوں کو یا اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کے اسپیشلی آیا ہے تاکہ اپنی مسجد کو، یہاں پاکستانی مسجد امہ سینٹرم کولون کو سپورٹ کریں، آ کے اس کو آباد کریں، اور ایک جمعے کا معاملہ جو یہاں پہ شروع ہوا ہے وہ چلتا رہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد پھر ان لوگوں کا بھی شکر جو اس موسم میں اس مسجد میں شرکت کی، جو آئے ہیں اس مسجد میں. اور ایسی بات ہے کہ جو گرمی کا موسم ہے یہ بھی انسان کی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے موسم جو بنائے وہ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں. اگر پورا سال سردی رہ جائے تو وہ بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، اور اگر پورا سال گرمی رہے تو وہ بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اسی لیے یہ سوئچ اچھا ہوتا ہے. اور کسی ایک موسم کو اگر آپ ناپسند کرتے ہوں زیادہ، اور اس میں یہ کہیں کہ بھائی ایک یہ موسم آ گیا، فار ایگزامپل گرمی بہت آ گئی تو میں اب گھر میں بیٹھوں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں بس اے سی میں بیٹھا رہوں گا یا میں پنکھے کے سامنے بیٹھا رہوں گا، تو یہ آپ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ کے صحت کے نقصان دہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ گرمی آپ کا پسینہ بہاتی ہے، اور پسینہ بہنا بھی انسان کا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت جانے جو گرمی کا موسم آیا، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس میں باہر بھی نارمل جو آپ کے کام ہیں چلتے ہیں وہ چلتے رہیں، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کے آموں کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی ٹھنڈے کر کے کھائیں. تو اب میں نے جو آیات اس میں پڑھی ہیں اپنے بیان کے سٹارٹ میں، سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ آیات ہیں، پہلی 2 آیات. سورۃ البقرہ آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن کی دوسری سورت ہے اور سب سے لمبی سورت ہے. پہلی سورت کون سی ہے قرآن کی؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ میں جو ہم کلوز کر رہے ہیں وہ کس پہ کلوز کر رہے ہیں، کس نوٹ پہ کلوز کر رہے ہیں؟ ایک دعا پہ کلوز کر رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ صراط مستقیم، سیدھا رستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور کس کے راستے پہ چلا؟ جن پہ تیرا انعام ہوا. اور کس کے راستے سے دور رہا؟ کس کے راستے سے بچا؟ جس پہ تیرا غضب ہوا. یہ ہماری بیسکلی سورہ فاتحہ میں ایک طرح کی دعا ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا اس پہ یہ ہے اجماع کہ باقی سارا قرآن جو نازل ہوا نا وہ اس دعا کا ایک طرح سے جواب ہے. ہم نے کیا مانگا؟ صراط مستقیم مانگی نا. تو اب کچھ انسٹرکشنز ہونی چاہیے، کچھ پاتھ وے ہونا چاہیے، کچھ باتیں ہونی چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے نا، تاکہ ہم اس صراط مستقیم کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس پہ چل سکیں. کسی انسٹرکشن کے بغیر ہم کسی چیز کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ کسی مشین کو ہم انسٹرکشن کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتے نا. اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب صراط مستقیم مانگ لیا
تو اب جس سے مانگا ہے وہی دے گا. پہلی بات تو یہ ہے جو اس رب کائنات ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے پوری دنیا کو بنایا، اور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہی بنایا، تبھی ہم نماز میں کھڑے ہو کے یا ویسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کر کے مانگ رہے ہیں نا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اس بات کی تسلیم کر رہے ہیں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، تو دکھائے گا بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس فارم میں دکھا دیا؟ باقی سارا قرآن نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ہے صراط مستقیم. اب قرآن میں جو باتیں آ گئیں وہ صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ جو باتیں جس کے خلاف جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ظلمات کے راستے ہیں، وہ آپ کو اندھیروں کے راستے میں لے جانے والی چیزیں ہیں، وہ آپ کو ڈگمگ کر دینے والی چیزیں، وہ آپ کو ایونچولی برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹ لے رہے ہیں دوسری صورت کا الف لام میم سے، جو کہ حروف مقطعات. تھوڑا علمی نکتہ ہے، سمپل سی بات ہے. الف لام میم جو ہے حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان کو، اور اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہی امت میں کسی کو پتہ ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مطلب جانتے ہیں، اور اس پہ بحث کی کوئی ضرورت بھی نہیں. تو اس کے آگے بس اتنا اس میں جاننا ضروری ہے. حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات کی تعریف وہ حروف جس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ. اب آگے کیا بتا رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی سٹارٹ میں ہی مہر لگا رہے ہیں کہ تم نے جو صراط مستقیم مانگی، میں تمہیں صراط مستقیم دے رہا ہوں، اور میں ہی اس پہ مہر لگا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی شک کوئی عیب نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے مانگنے والے کو، بلکہ خوشخبری ہے، دے رہا ہے، اور ایسے دے رہا ہے کہ خود سرٹیفائی کر کے دے رہا ہے کہ آپ کو اس